الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے غزوہ خندق میں رونما ہونے والے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات پر بات کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں غزوہ خندق کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، تو اسی تسلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی غزوے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات تھے تو وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ سیرت النبی میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، واقعات سنتے بھی رہتے ہوں گے، ان کی پیدائش کے واقعات، پیدائش کے بعد کے واقعات، پھر خاص طور پر جب سلسلہ نبوت شروع ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں آئے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ باقی انبیاء کرام کا سلسلہ دیکھا جائے تو ان کے چند مشہور معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت کیے جاتے رہے، کسی کو 1 ہے، کسی کو 10 ہے، کسی کو 9 ہے، اس طرح مختلف تعداد میں معجزات۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو وہ معجزات سے بھرپور ہے۔ انسان اگر معجزات کو شمار کرنا چاہے تو شاید کہ شمار کرنا ممکن ہی نہ ہو کہ اتنے زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رونما فرمائے۔ پھر بھی ایسے معجزات بھی ہوں گے کہ جو امت تک نہ بھی پہنچ سکے ہوں گے، تنہائی کے اندر رونما ہوتے ہوں گے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو بے شمار ان کے معجزات بنتے ہیں۔ تو چند جو مشہور معجزات ہیں بڑے بڑے، تو ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ ہمارے آج بھی ہاتھوں میں ہے، جس سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھانا چاہیں تو، لیکن اٹھانے کا ہم سوچتے نہیں۔ وہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کی صورت میں یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے جیسے اگر اول نمبر دیا جائے تو پہلا نمبر اسی کا بنتا ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی کئی معجزات ہیں، جس طرح واقعہ معراج بنتا ہے، شق قمر کا بنتا ہے، اس طرح کئی اور۔ اب غزوہ خندق میں جو ان کے ہاتھوں پر رونما چند معجزات ہوئے ان پر سرسری طور پر ہم ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا خندق کی کھدائی کرنے کا، جس طرح پچھلے جمعہ المبارک میں اس پر تفصیلی بات ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ان کی مشاورت پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی کی جائے۔
تقریباً 5.5 میل لمبی خندق تھی. تو چند دنوں میں صحابہ کرام نے اس کی کھدائی کو مکمل کر دیا. اور خندق کی کھدائی کے دوران جو صحابہ کرام شریک ہوئے تو مشہور روایت تو یہ ہے کہ 1000 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، لیکن باقی کی روایت میں 3000 کا ذکر بھی ملتا ہے کہ 3000 صحابہ کرام اس خندق کی کھدائی میں شریک تھے. لیکن 1000 ہو یا 3000 ہو تو لیکن اتنی لمبی چوڑی خندق کا کھدائی کر لینا چند دنوں میں، تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی بنتا ہے. یہ بذات خود یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ چند دنوں میں، بعض روایات میں 6 دن کا آتا ہے، بعض میں 9 کا آتا ہے، اس طرح مختلف روایات ہیں. تو چند دنوں میں اتنی لمبی چوڑی خندق کا، اتنی گہرائی والی اور اتنی چوڑائی والی خندق کا کھدائی کر لینا، اور اس کے لیے صحابہ کرام کے لیے اس خندق کا کھودنا آسان بنا دینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے. اس دورانیے میں صحابہ کرام کی کیا کیفیت رہی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی کافی شدت ہے، بھوک کی کافی شدت محسوس کی جا رہی ہے. صرف انہیں کی طرف سے نہیں، باقی صحابہ کرام تھے کہ صحابہ کرام کی طرف سے بھوک کی شدت محسوس کی جا رہی ہے. اب صحابہ کرام کا طرز عمل ہم مسلمانوں کی طرح نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ایک طرح کا چن لیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کے طور پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خاص بندوں کو کا چناؤ فرمایا تھا. ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چناؤ نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ مخصوص طبقے کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کے طور پر مخصوص کیا جانا، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ کل مستقبل میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے ایک معیار بنانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک معیار بنانا تھا. تو وہ معیار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر انسان کو نہیں بنایا صحابی کا درجے پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص طبقے کا چناؤ فرمایا کہ جو معیار بننے کی اہلیت بھی رکھنے والے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی صحابہ کرام کی جا بجا تعریفات فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ تم لوگ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے. یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا کر آگے امت کے سامنے پیش کیا گیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا گیا کہ تمہارا وہ ایمان قابل قبول ہوگا کہ جو صحابہ کرام کا ایمان تھا. ان کی طرح ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. آج ہم اٹھ کر مختلف صحابہ کرام کے اوپر اگر شکوے شکایت شروع کر لیں، ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر لیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر لیں، ان کے ایمان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیں، ان کے اعمال کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیں، ان کے ایمان یا ان کے اعمال میں تو فرق نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے اپنے ایمان اور اعمال کے فرق ہوگا. بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کا انتخاب فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کے طور پر. تو بات کی تھی میں نے کہ وہ ہماری طرح کے نہ تھے. ہمارا معیار کچھ اور ہے، ان کا معیار کچھ اور ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک حکم دیا، انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم علیہ السلام کا حکم آتا ہے اسے فوری طور پر پورا کیا جاتا ہے. خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم علیہ السلام کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے دنوں میں اس خندق کی کھدائی کو کرنا ہے. اب صحابہ کرام نے یہ نہ دیکھا کہ جانی لحاظ سے میں کمزور ہوں، مالی لحاظ سے کمزور ہوں، میرے پاس خوراک کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، کہ میں اس حکم کی تعمیر میں تاخیر کر دوں. نہیں،
ادھر سے حکم ملتا ہے، فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھوک کی حالت ہے، بھوک کی کیفیت ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ صرف اس چیز کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ بھوک کافی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اور اس حد تک بھوک شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے ہم برداشت کرتے رہے بھوک کو، اور ساتھ میں خدائی بھی کرتے رہے، لیکن جب برداشت نہ ہوا پھر ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا تاکہ پیٹ کو ذرا سہارا مل جائے، دھوکہ مل جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ اسے سہارا دینے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر بھی باندھا، اس کے باوجود ہم یہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں تو بھوک کی پھر بھی حد سے زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے۔ چند صحابہ کرام نے اپنے قمیض کو اٹھایا، پیٹ نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو اس کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ وہ ایک طرح کا صحابہ کرام کو بتانا تھا کہ مجھے تو تمہارے مقابلے کے اندر بھوک کی زیادہ شدت ہے، اور ایک پتھر کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوا تو میں نے 2 پتھر باندھ دیے۔ میرا ایک پتھر کے ساتھ گزارا نہیں ہوا، اس کے باوجود میرے اندر شدت مجھے محسوس ہو رہی تھی، میں نے اس کے اوپر دوسرا پتھر بھی باندھ لیا ہے، اس حد تک مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اسی کیفیت کے دورانیے میں، انہی حالات میں ایک صحابی رسول ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت نعمان، ان کی بہن کو ان کی والدہ چند کھجوریں دے کر بھیجتی ہے کہ آپ کے بابا اور آپ کے ماموں یہ خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوگی، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، جا کر اپنے ابو کو دے دو اور اپنے ماموں کو دے دو۔ حضرت نعمان اس بچی کے والد تھے، اور اس بچی کے ماموں کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنے ماموں اور اپنے ابو کو یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ جا کر دے دو۔ وہ بچی لے کر آتی ہے خندق کی جانب چند کھجوریں لے کر، راستے میں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے جناب نبی کریم علیہ السلام سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچی سے پوچھا بیٹا کدھر جا رہے؟ تو بچی نے بھی سچ سچ کہا کہ امی نے مجھے یہ چند کھجوریں دی ہیں کہ جا کر اپنے ابو اور اپنے ماموں کو دے دو، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، فرمایا کہ میرے ہاتھوں کا کھا۔ اب بچی نے بھی انکار نہیں کیا کہ مجھے امی نے کہا تھا کہ ابو کو جا کر دینا ہے اور ماموں کو، اور درمیان میں جناب رسول اللہ یہ مجھ سے مانگ رہے، میں انہیں کیوں دے دوں؟ بچی نے بھی انکار نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مانگا، فوری اس بچی نے حضور کے ہاتھوں پر کھجوریں ڈالی۔ مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ کھجوریں اتنی کم مقدار میں تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلیاں ان کھجوروں سے بھری گئی تھی، یعنی دونوں ہاتھوں کے اندر وہ کھجوریں نہیں آ سکی، اتنی کم مقدار کے اندر کھجوریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر ان کھجوروں کو رکھا، پھر اعلان کروایا کہ جتنے خندق کھودنے والے صحابہ کرام ہیں آ جاؤ، دوپہر کا کھانا تیار ہے، دوپہر کا کھانا تیار ہے، سارے صحابہ کرام آ جاؤ۔ اب اگر 1000 تعداد بھی مان لی جائے صحابہ کرام، جس طرح میں نے 2 روایات کا ذکر کیا کہ ایک روایت میں 1000 صحابہ کرام کا ملتا ہے، دوسری روایت میں 3000 صحابہ کرام، اگر 1000 صحابہ کرام کی تعداد بھی مان لی جائے اور چند کھجوریں ہیں اور حضور اعلان کرواتے ہیں تمام صحابہ کرام آؤ دوپہر کا کھانا تیار ہے، ہتھیلی پر وہ چند کھجوریں، نبی کریم علیہ السلام کے گرد تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے، اتنی بھوک کی شدت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا اعلان کروانا، تمام صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آ گئے، نبی کریم علیہ السلام ان کے سامنے ایک ایک کھجور انہیں پیش فرماتے، تمام صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کر کھجوریں استعمال کرنی، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان چند کھجوروں کو ایک نیچے کپڑا بچھایا تھا اس کے اوپر ڈال دیا، صحابہ کرام کو پھر دیتے جاتے،
تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کپڑے سے کھجوریں بہر نکل رہی تھی، اس حد تک ان کی مقدار کے اندر وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. جس طرح صحابہ کرام استعمال کرتے ان کی مقدار کے اندر تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوتا جاتا. لیکن صحابہ کرام تمام کے تمام کھجوریں پیٹ بھر کر انہوں نے استعمال کر لی، لیکن کھجوریں ختم نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ کہ چند کھجوریں اور کتنی بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام پیٹ بھر کر اسے استعمال کرتے. پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خندق کی کھدائی کا دورانیہ ہی ہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بیوی کو ترس آیا، گھر میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور ایک سا جو پڑے ہوئے. ایک سا جو کتنی مقدار ہو؟ تقریباً 3 سے 4 کلو کے درمیان. 3 سے 4 کلو یہ جو کی مقدار بنتی ہے، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے انہیں فرمایا کہ آپ جائیں، نبی کریم علیہ السلام بھوک کے ساتھ بے قرار ہیں. کیوں؟ کھانے پینے کا سامان نہیں، اسباب نہیں ہے، حالات ایسے بنے ہوئے. تو آپ جا کر نبی کریم علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند ساتھیوں کو گھر لے کر آؤ. میں یہ چھوٹا سا جو بکری کا بچہ ہے اسے میں اس کا سالن تیار کر لیتی ہوں، اور ایک سا جو پڑا ہے اس کا میں آٹا تیار کر کے اس کی چند روٹیاں پکا دیتی ہوں. 3-4 کلو اگر آٹا ہو تو اس کی کتنی روٹیاں بنتی ہوں گی؟ یہی 10 12 15 20 زیادہ سے زیادہ اتنی روٹیاں بنیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں بنتی. انہوں نے فرمایا کہ جا کر نبی کریم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو قریبی چند ساتھی ہیں انہیں آپ لے کر آ جائیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ، آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ چند اور ساتھی آ جائیں میرے گھر میں. تو میری بیوی نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جو تھا تو اس کی روٹیاں تیار کر لی اور تھوڑا سا سالن تیار کر لیا. آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ 2-4 ساتھیوں کو لے کر آ جائیں تاکہ ہم کھانا کھائیں. نبی کریم علیہ السلام نے منادی کروا دی، تمام خندق والے آ جاؤ جابر کے گھر دعوت. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان خود سوچ سکتا ہے کہ گھر کے اندر انتظام انہوں نے چند افراد کا کیا، 5-10 افراد کا انتظام ہے کھانے کا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پوری منادی کروا دی کہ تمام صحابہ کرام آ جاؤ اور جابر کے گھر میں دعوت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت ہوگی انسان اپنے اوپر سوچے تو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیفیت بنی ہوگی. دوڑتے ہوئے جاتے ہیں گھر میں، بیگم سے کہتے ہیں میں نے تو نبی کریم علیہ السلام نے منادی کروا دی اور تمام خندق والوں کو دعوت دے دی کہ جابر کے گھر میں دعوت. اور وہ سارے صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لا رہے کہ جابر نے دعوت کر رہے. بیوی نے فوری طور پر پوچھا، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ چند صحابہ کرام کا، چند ساتھیوں کا کھانے کا انتظام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میں نے حضور کو تاکیداً یہ بات کہی تھی کہ صرف چند بندوں کے کھانے کا انتظام ہے. پھر بیوی نے کہا پھر آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب آپ نے خود کا بات کر لی تھی کہ صرف چند ساتھیوں کے کھانے کا انتظام ہے اور چند ساتھی ہیں وہ کھانا کھا لیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اگر 1000 افراد کو دعوت دے دی، یہ دعوت دینے والے تو وہ ہیں، پھر انتظام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جانے. نبی کریم علیہ السلام وہ خندق والوں کو لے کر آ جاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. 1000 افراد ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پر پیغام بھیجا حضرت جابر کا، میرے آنے سے پہلے نہ ہانڈی سے برتن اٹھانا، اس کا ڈھکن اٹھانا، ہانڈی سے میرے آنے سے پہلے نہ اس کا ڈھکن اٹھانا، اور روٹیاں جس کپڑے کے اندر لپیٹ رکھی ہیں اس کپڑے کو بھی نہیں اٹھانا. میں خود آ کر یہ کام کروں گا. حکم کی تعمیر کی فوری طور پر. حضرت جابر نے بیوی سے کہا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، حضور نے منع کیا. وہ بھی روکی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں گھر، خود سالن ڈال ڈال کر دیتے ہیں اور خود روٹیاں نکال نکال کے دیتے ہیں۔ 1000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، نہ آنٹی سے سالن ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس رومال سے روٹیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غزوے میں یہ دوسرا بڑا معجزہ، کھجوروں والا عمل دیکھیں، پھر اسی طرح یہ کھانے والا عمل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ جو چند افراد کھا سکتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پورا کر دیا۔ اس کے باوجود نہ سالن ختم ہوتا ہے نہ روٹی ختم ہوتی۔ اسی غزوے میں پھر تیسرا معجزہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہوتا ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ جاتی ہے، بڑی سخت چٹان۔ صحابہ اکرام بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں اس چٹان کو توڑنے کی، ان سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اپنی طرف سے ہر قسم کا انہوں نے حربہ استعمال کر لیا، کھدائی کرنے کے ماہر لوگ تھے، اس کے باوجود وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جس وقت بے بس ہو گئی، ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا، ہر طریقہ آزما لیا، ہر قسم کا مشورہ لے کر اس پر عمل درآمد کر لیا، جب کام نہ بنا، پھر آخر میں بے بسی کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی، بڑی ہم نے محنت کی، بڑا وقت لگا دیا، لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آتے ہیں، اس چٹان کو توڑنے کا کام میں خود کرتے ہیں۔ جو کام آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا وہ کام میں خود کر لیتا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرنے میں آر محسوس نہیں فرمایا کرتے۔ جس طرح آج کے دور میں جس کے پاس 2-4 پیسہ آ جائے نا، تو وہ کسی بندے کے سامنے گلاس میں پانی ڈال کر کسی کو دینا، اس کے اندر کی اپنی بےزتی تصور کرتا ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے ہوں، میری خدمت کرتے رہے اور مجھے کسی کو ایک گلاس اٹھا کر پانی بھی نہ پلانا پڑے۔ وہ اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، بےزتی سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور اس کے باوجود گھر کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے جوتوں کی سلائی خود کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مرمت خود کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے پھٹ کے اس کی سلائی خود کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر محفل کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سے چٹان نہیں ٹوٹی، فرمایا کہ خود آ کر توڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرب لگائی اس کے اوپر، رات کا اندھیرا تھا تو شعلے اوپر کی طرف اٹھے، جس طرح پتھر کے اوپر زور سے لوہے کا بال لگتا ہے، ضرب لگتی ہے تو چنگاریاں سی اٹھتی ہیں، اس طرح چنگاریاں اوپر کی جانب اٹھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، ملک شام کے محلات دکھائے گئے۔ اس پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شام مسلمان فتح کریں گے۔ اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تصور کی جاتی اس دور میں، ایک روم کی تھی، شام اسی کے اندر تھا، اور دوسری فارس کی تھی۔ جس طرح آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور تصور کرتا ہے تو نہیں، لیکن اپنے آپ کا دعوے دار تو ہے۔ اس طرح اس زمانے میں یہ 2 دعوے دار تھے کہ دنیا کی سپر پاور ہمارے پاس ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ضرب لگائی تو فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، اور اس حد تک دکھائے گئے جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں محلات کو، میں ان محلات کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس انداز کے ساتھ مجھے دکھائے گئے۔ اس کے بعد جب دوسری ضرب لگاتے ہیں، جب ایک ضرب لگائی چٹان کا کافی حصہ ٹوٹ بھی چکا تھا، دوسری ضرب کے ساتھ فرمایا کہ مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے، فارس دکھایا گیا۔ اور تیسری جس وقت ضرب لگاتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے یمن کے محلات کی کنجیاں تھما دی، اور تیسری ضرب کے ساتھ وہ چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تیسری ضرب کے ساتھ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جو کئی صحابہ کرام مسلسل محنت کے باوجود اس چٹان کو نہیں توڑ پا رہے تھے۔
نبی کریم علیہ السلام نے زیادہ محنت نہ فرمائی بلکہ صرف 3 ضربے لگاتے ہیں اور 3 ضربوں کے ساتھ وہ بڑی چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر صرف 3 ضربوں کے ساتھ اس چٹان کو ریزے ریزے کے اندر تبدیل فرما دیا. اس طرح باقی دیکھیں یہ بڑے بڑے معجزات ہیں, چھوٹے چھوٹے معجزات اور بھی بے شمار ہیں, لیکن ان معجزات کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا. جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا, پھر ہم خود اپنا بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ان کی امتی بنا دیا, ان کی امت میں شامل کر لیا. اب پھر ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ہم بھی نبھانے کی کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت, ان کی اطاعت, ہر عمل کے اندر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آگے دوسرے لوگوں تک حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں خاص طور پر حافظ صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرمائے. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں حاضرین محفل میں یا ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, اساتذہ, والدین, یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.